ناظرین اکرام، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے توحید پروردگار پہ، تو گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے، اور میں اپنے مہمان سے گزارش کروں گا کہ جیسا کہ وہ جانتے ہیں کہ آج پورا یورپ، امریکہ اور کینیڈا، تمام کے تمام عیسائیت جو ہے اس وقت وہ ایتھزم اور اگنوسٹک یلغار کی لپیٹ میں ہے، تو اس کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے عرض کیا یورپ، امریکہ اور کینیڈا، میں سمجھتا ہوں کہ صرف یورپ، امریکہ اور کینیڈا نہیں بلکہ پوری دنیا تقریباً ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایتھزم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایتھزم کا مطلب ہوتا ہے الحاد، جس کو ہم اردو میں الحاد کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، خدا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، اور خدا کا تصور وہ ذہنوں سے نکال رہے ہیں، محو کر رہے ہیں۔ جی محو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایتھزم ہے، اور یہ چیز صرف یورپ اور امریکہ میں نہیں بلکہ آپ انڈیا میں جائیں، انڈیا جیسے ملک میں جہاں پر بہت گہرا تصور پایا جاتا تھا خدا کا، اور عقیدہ اللہ کے بارے میں بہت اسٹرانگ تھا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے وہ تصور روز بروز پھیکا پڑتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، اور اس پہ سیریسلی تمام علماء اسلام کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سلوشنز تلاش کرنے چاہیے، ورنہ فیوچر میں یہ مسئلہ جس طرح سے یورپ میں کرسچنز اور جوز کے دامنگیر ہو گیا ہے، اور انڈیا میں ہندوازم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یہی صورتحال عنقریب امت مسلمہ میں پیش آ سکتی ہے، آ رہی ہے جی، بلکہ پیش آ رہی ہے حقیقت میں، اور پیش آ چکی ہے ایک حد تک، لیکن پھر بھی بہرحال ابھی کمپیئر ٹو کرسچنز، جوز اور ہندوز یہ تصور مسلمانوں میں ابھی کم ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یورپ میں سب عیسائی ہیں، لیکن حقیقت میں جہاں تک ہمارا ذاتی تجربہ ہے، اکثر لوگ یورپ میں فی الحال عیسائی نہیں ہیں، عیسائیت کہنے کو وہ عیسائی ہیں، ان کا چرچ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دور دور کا واسطہ نہیں ہے، خود وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم کو بیپٹزم کے لیے وہاں پہ لے جایا گیا تھا، اور مرتے ہیں تو پھر آخری رسومات کے لیے وہاں لے جایا جاتا، بلکہ ابھی تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ باقاعدہ طور پہ وہ وصیت کر دیتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ان کو چرچ وغیرہ سے کوئی ان کا رابطہ نہ رکھا جائے۔ میں آپ کی اجازت سے کال لے لوں؟ بسم اللہ۔ چلیے، کال ڈراپ ہو گئی جی، اور اسی طرح سے انڈیا میں آپ جائیں تو ایک بڑی تعداد میں ہندو جو آپ کو ہندو دکھائی دیتے ہیں، کہنے کو وہ ہندو ہیں، صرف اس وجہ سے ہندو ہیں کہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ ہندو نہیں رہ گئے ہیں، وہ ایک طرح سے یا ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، یا ایک ایگنوسٹک ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور خدا کے وجود کا یا انکار کرتے ہیں یا وجود خدا کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں۔ تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کی بہت سی وجہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو وجہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو دین کا غلط تصور۔ آپ دیکھیں، جب آپ غور فرمائیں گے یورپین ہسٹری میں، تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ سے بے دین تھے اور دین کے بارے میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور ریلیکٹنٹ ہے دین کے مسئلے میں۔ یہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ دیندار لوگ تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں انگلینڈ میں اور دوسرے تمام کنٹریز میں یورپین، تو چرچز کے نام پہ بہت بڑی بڑی پراپرٹیز وقف ہیں۔ یہ وقف زمین سے نہیں ابلے ہیں اور آسمان سے نہیں برسے ہیں، لوگوں نے کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ از اول شروع سے دین کے دشمن یا دین کے خلاف نہیں تھے۔ پھر یورپ میں لوگ دین کے خلاف کیوں ہوئے، اور یورپ میں اتنی تیزی کے ساتھ ایتھزم کو کیوں بڑھاوا مل رہا ہے؟ اس کی وجہ چرچ کا غلط رویہ، اور دین کا مس یوز، اور دین کی غلط انٹرپریٹیشن، دین کو دنیا کے لیے پروموٹ کرنا، دین کے ذریعے سے اپنی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب وہ اسباب رہے ہیں جن کی وجہ سے یورپ میں حقیقت میں دین سے انسان بے دین ہو رہا ہے، اور معصومین اس کے خلاف ہمیں خبردار کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، کہ دیکھنا، دین کو اپنی دنیا کے لیے فروخت نہ کرنا۔ جی جی جی، اور یہ ہو رہا ہے۔ جی یہ چیز ہو رہی ہے۔ میں نے چونکہ کالز کا سلسلہ بھی ہے تو پروگرام کو ہم نے ایک نہج پہ لے کے جانا ہے۔ قبلہ، میں اس وقت آپ کی توجہ اس طرف بھی دلواؤں گا کہ جو موجودہ حالات ہیں، پاکستان ہے یا ہمارے اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ جس قدر اس وقت لاقانونیت ہے، الحاد ہے، کفر کہوں گا تو ان کو برا لگے گا، لیکن جو تصورات پروردگار ہیں، یعنی توحید کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ غلط ہیں۔ یعنی انسانیت صرف اس لیے نہیں کہ
30-40-50 ہزار بندے کو قتل کر دیا جائے، بے گناہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے. اور قتل ہی نہیں کیا جا رہا، ان کے سر بھی تن سے جدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ سوچ کدھر جا رہی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ وہی گفتگو حقیقت میں ہو رہی ہے کہ جب دین کا غلط تصور پیش کیا جاتا ہے تو ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو خود سے ڈیپ ڈاؤن جا کے اسٹڈی نہیں کرتی دین کے بارے میں، اور وہ بہت زیادہ دین کے سلسلے میں نالجبل نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں. تو یورپ میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، چرچ کے لوگ، پریسٹس، اور وہ دین کا بری طرح سے مس یوز کر رہے ہیں، تو ایک بڑی تعداد دین کی دشمن ہو گئی اور دین کی مخالف ہو گئی. اور یہی صورتحال آپ دیکھیں ہندوستان میں. ایک تو یہ سبب ہوا کہ دین کا مس یوز، اور دوسرے یہ کہ دین کی غلط تفسیر پیش کرنا، لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے خرافات، مزخرفات، سپرسٹیشنز، ان چیزوں کا سہارا لینا. یہ ہندوازم میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی. ہندوازم میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو کھینچنے کے لیے آپ پڑھیے، اسٹڈی کیجئے جو ہندوازم ہے، تو اس میں جو کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں، آج کی جو نئی نسل ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عابدی بات کر رہا ہوں جنیوا سوئٹزرلینڈ سے. بسم اللہ جی، یو آر ویلکم سر. ہاں، میں سوچا مولانا کو ذرا اپریشیٹ کر دو ایک فون کر کے. السلام علیکم عابدی بھائی. السلام علیکم مولانا، میں سید عابدی جنیوا سے بات کر رہا ہوں. جی جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، فرمائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور ڈاکٹر ترابی صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد. اور آپ جتنے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں ماشاء اللہ، بچے کو سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے باتیں جو آسان کر دی آپ سمجھانے میں توحید کے بارے میں. ماشاءاللہ حقیقت میں یہی ہے کہ جس کو معرفت الہی ہو اور اس کے پاس علم ہو تو صحیح استعمال کریں گا، ورنہ دنیا پر ظلم و بربادی کا استعمال کرے گا وہ علم کا بہتر. اور میری صرف ایک التجا یہ ہے کہ جو آپ کے پیچھے جو طغرا لگا ہوا ہے، جہاں محمد لکھا ہوا ہے، اگر وہاں اللہ رہا اور محمد کو اگر بیچ میں لا دیا تو اور خوبصورتی ہوگی اس میں. بس آپ کے ساتھ ہماری دعائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ. شکریہ عابدی بھائی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو طغرا لگا ہوا ہے، اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ بیچ میں ہے، اور چاروں طرف اللہ کے وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کی شخصیت کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹڈ تھی اللہ کے لیے، جن کا وجود تھا اللہ کے لیے، جن کی زندگی تھی اللہ کے لیے، جن کی موت تھی اللہ کے لیے. سبحان اللہ. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بیچ میں ہے، یعنی ان شخصیتوں کا سینٹرل فیگر اور سینٹرل فوکس اللہ کی ذات پہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرچمی عباس جری، آپ کو السلام. میں بول رہی ہوں بلیک بارن سے. تو میں مولانا صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کیجئے بات. تو یہ جو نہج البلاغہ مولانا مشکوق شاہ کی جو مطلب ہسٹری کی کتاب، وہ اس میں نہج تو ہے، تو یہ بلاغہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بلاغہ بھائی مطلب اس کو بلغ کہتے ہیں یا بلاغہ کہتے ہیں؟ یہ اس کا ترجمہ کر دیں. تھینک یو، شکریہ. میری بہن آپ کا سوال پہنچ گیا اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو سلاموں کی. بہتر جی، وعلیکم السلام. یہ نہج البلاغہ ان کو سمجھ نہیں ہے، نہج کی تو سمجھ آئی. ہم اپنی بہن کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں. یہ جو نہج کا مطلب ہوتا ہے، نہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ عربی زبان میں، اور بلاغت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو کم سے کم الفاظ میں اور بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنا. کم سے کم الفاظ میں اور بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنا، اس طرح سے کہ ہر انسان سمجھ بھی لے اور وقت بھی کم سے کم لگے. اس کو عربی زبان میں بلاغت کہا جاتا ہے. تو نہج البلاغہ حقیقت میں جو اس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے پیک آف ایلیکوینس، انگلش میں اس کو آرٹیکولیشن کہتے ہیں، ایلیکوینس کہتے ہیں. بلاغت وہ ظاہر سی بات ہے لٹریچر کا ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں گفتگو ہوتی ہے. اور نہج البلاغہ ظاہر سی بات ہے امیر کائنات سے بہتر طور پر گفتگو کرنے والا کوئی نہیں تھا.
اور جس انداز سے انہوں نے خطبے دیے ہیں اس انداز سے دنیا میں کوئی خطبہ نہیں دے سکا اور کوئی کلام نہیں کر سکا ہے. تو جی ہم عرض کر رہے تھے حقیقت میں کہ ایتھزم اس طرح سے کیوں بڑھ رہا ہے, لوگ دین کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں. اس کی اصل وجہ دینداروں کا دین کا مس یوز ہے یا دین کا مس انٹرپریٹیشن ہے. سپرسٹیشنز کو پھیلا کر دین کو کیش کرانا یہ ایک اہم سبب رہا ہے. اب دیکھیں لوگ کیا ہے کہ پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے, جاہل تھے, ان کے پاس علم نہیں تھا, تو جو کچھ لوگ کہتے گئے وہ مانتے گئے. لیکن ابھی کیا ہے کہ جب وہ ہندوازم کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں, قصوں کو پڑھتے ہیں, واقعات کو پڑھتے ہیں, تو چونکہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کے لوگ ہیں, وہ ہر چیز کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ذرا تعارف کرا دیجیے, کون صاحب کہاں سے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے, اور اس سے پہلے جو آپ کا یہ پروگرام نشر ہوا تھا اہل بیت اور قرآن, جی وہ اس میں کافی مجھ سے مس ہو گئے. تو میں نے بعد میں پھر فون کیا تھا یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں, تو انہوں نے کہا تھا ہم انشاءاللہ وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں گے, یوٹیوب پہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک تو وہ یوٹیوب پہ آیا نہیں. اچھا جی. مجھے قبلہ سے ایک بات یہ پوچھنا تھی, مجھے یہ بتائیے کہ ہم توحید کا نام لیتے ہیں, توحید کو ہم اپنے عمل میں کس طرح ڈھال سکتے ہیں؟ اہل بیت و توحید کے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کا کیا موقف تھا, ہم اس کو اپنے اندر کس طرح ڈھال سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے ابھی تک اسلام کا نام نہیں جانتے, اسلام کے بارے میں نہیں جانتے, تو ان کا کیا ہوگا؟ یعنی ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا یا ان سے کس طرح سے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا؟ شکریہ جناب, آپ کا سوال پہنچ گیا اور انشاءاللہ قبلہ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جو انہوں نے وہ بات کہی جو اہل بیت اور قرآن کا پروگرام ہوتا ہے اس کا میں نے نوٹ کر لیا ہے, میں ان سے بھی کہتا ہوں, میں خود بھی کر دوں گا. جی 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 آپ کا جو سوال ہے اہل بیت فی القرآن سے متعلق, وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا, میں نے نوٹ کر لیا ہے. آپ ذرا کنٹرول میں اپنا لنک چھوڑ دیجیے گا. خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. جی قبلہ, ان کا جواب دے دیا جائے کہ توحید کو کیسے اپنے عقائد پر وارد کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک سوال تو ان کا یہ تھا, دوسرا سوال کچھ اور تھا, وہ میں صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکا. اگر آپ نے سمجھا ہو تو اس کو مجھے بتائیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت فی القرآن کے پروگرام نہیں, ایک سوال تو توحید سے متعلق تھا کہ ہم کس طرح سے توحید کو اپنائیں کہ دنیا کو ہم توحید عملی طور پہ سمجھا سکیں. ایک تو ان کا یہ تھا, اور دوسرا کوئی میرے اور خیال بھی میں اسی اگر سے یہی ہم اس کو جواب دے دیں تو ان کی خدمت بھی ہو جائے گی اور ان کی تشفی بھی ہو جائے گی. دیکھیں جو قرآن کریم میں توحید کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ محدود نہیں ہے, وہ صرف نظریاتی نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تھیوری ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. قرآن کے اعتبار سے اصل توحید تھیوریٹیکل نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے. توحید کو ہمیں اپنی باتوں کے ذریعے سمجھانے کے بجائے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے سمجھانا چاہیے, کردار کے ذریعے سے. جی جو قرآن شریف میں آیت ہے جو ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گائیڈ لائن ہے اور جو ہم سب کو ایک جہت دیتی ہے, راستہ دکھاتی ہے, وہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں, میرے روزے, میری عبادتیں, میری زندگی, میری موت, حضور کریم کی زبان سے اللہ نے یہ بات کہلوائی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ رب العالمین جو کائنات کا رب ہے, رب العالمین. اب اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں انسان ہو سکتا ہے کنفیوزڈ ہو. اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اللہ کسی خاص فرقے کو سیراب نہیں کرتا, پوری کائنات کو سیراب کرتی ہے بارش. جب سورج چمکتا ہے تو سورج کی چمک صرف مسلمانوں کے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پوری کائنات اس سے فیض اٹھاتی ہے. رب العالمین کا یہ مقصد ہے, للہ رب العالمین, اور ایک مسلمان جو اللہ کے لیے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب اجازت حسین کروڑا ہی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی, خوش آمدید جناب. مولا پانچ طرفہ سلامت رکھے. قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا پانچ طرفہ آپ کی یادی کرے, اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اہل بیت اور توحید, اور مولا
صدقہ محمد والے محمد کے امام زمانہ کے صدقہ میں یہ جو سچا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں، حق کے محمد والے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ٹی وی کو سلامت رکھے جو دنیا میں حق کی بات پہنچاتا ہے۔ تو قبلہ صاحب کی خدمت میں آج کا میرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حشر ہے اور آیت نمبر 7 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو ارشاد خدا بندی ہے کہ اللہ صاحب جانتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان میں 2 گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت۔ تو قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتائیں وہ اطرت کون سی ہے؟ اگر ہم اطرت کو لے لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں تو کیا ہم وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ آیت کے مطابق ہے، یا صرف قرآن کو لے لیں اور اطرت کو چھوڑ دیں تو کیا ہم اللہ کی آیت پر یہ عمل کر رہے ہیں؟ ان پر ذرا روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم۔ مولا آپ کو جزائے خیر دیں، بہت کمال سوال کیا ہے قبلہ، اس سوال کا جواب جی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سبحان دیکھیں، جو پہلا سوال تھا ابھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ حقیقت میں توحید کا تصور کیا ہے اسلام میں۔ توحید کا تصور یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبانوں سے اور اپنی تقریروں سے اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے وجود، زبانی مسئلہ نہیں ہے توحید کا، بلکہ توحید کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے ہو۔ اس لیے کہ ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اللہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس میں بہت کچھ گنجائش نکل آتی ہے، تو رب العالمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح سے ادھر سے جو فیوز و برکات آتے ہیں وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہوتے، اسی طرح سے آپ دیکھیں جو توحید کے سچے علم بردار تھے محمد و آل محمد علیہ السلام، اور جو ہمارے دوسرے بھائی کا سوال تھا اس کا جواب بھی اسے میں آٹومیٹکلی انکلوڈڈ ہو جائے گا کہ دیکھیں توحید کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تو جو قرآن کی تھیوری، اگر آپ توحید کی تھیوری کو دیکھنا چاہیں کہ توحید کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے، تو وہ قرآن کریم ہے، اور اس نظریے کا ایکسپلینیشن کیا ہے، اس کا ایمبوڈیمنٹ کیا ہے، اور اس نظریے کو کس طرح سے عملی جامہ پہنایا گیا، اس کی عملی تصویر کیا ہے، تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو رسول اللہ نے اس مشہور جملے کے ذریعے سے فرمایا تھا اور امت تک پہنچایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت علیہم السلام ہے۔ تو اگر کسی کے پاس صرف قرآن کریم ہے تو اس کے پاس صرف تھیوری ہے، اور تھیوری کے ذریعے سے انسان سب کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دنیا کے لکھے ہوئے اسکالر، ٹیچر کی کتاب کو بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ باقاعدہ طور پر ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کے ذریعے سے نہ پڑھیں اور اس کی پریکٹیکل مثالوں کو نہ سیکھیں۔ تو جب ایک عام انسان کی کتاب بغیر ٹیچر کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی عظیم ترین کتاب، آفاقی کتاب جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، وہ کتاب بغیر آتھورائز ٹیچر کے کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ آتھورائز ٹیچر محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، وہ کوالیفائڈ ٹیچرز محمد و آل محمد ہیں، جو قرآن کی تمام تعلیمات کا پریکٹیکل نمونہ ہے، عملی تصویر ہے، تصویر مجسم ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ تو توحید کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو توحید کیا ہے، نظریات ہم قرآن سے سیکھیں گے، لیکن عملی طور پہ اس کو کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں وہ محمد و آل محمد کے کردار سے سیکھیں گے۔ آپ محمد و آل محمد کا کردار دیکھیے، ایک ایک بچے کا کردار، ایک ایک جوان کا کردار بالکل تصویر ہے۔ یہاں تک کتابوں ملتا ہے کہ لوگ دیکھیں توحید کیا ہے۔ مولا علی جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی اپنی زبان سے شور نہیں مچاتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ ایک ہے اور اللہ ہے، اور یہ تمام کچھ نہیں کہنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ مولا علی گھر سے باہر نکلتے تھے، جو شخص بھی مولا علی کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ مولا علی کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا کے۔ ما عظم شانک، اے پروردگار تیری شان کتنی عظیم ہے، جل الخالق، خالق کتنا بلند و برتر ہے۔ تو یہ توحید کا صحیح تصور ہے کہ انسان مولا علی کو دیکھ رہا اور قصیدہ پڑھ رہا ہے اللہ کا۔ مولا علی چل رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں،
وجود خدا کو اپنی زبان سے ثابت نہیں کر رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، باغ میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ وجود خدا کی دلیل، لوگ علی کی زندگی کو دیکھتے جاتے تھے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاتے تھے۔ یہ توحید کا وہ تصور ہے جو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے، اور بڑے بڑے بے دین دہریے یہ محمد وآل محمد کے پاس آئے، منکر خدا، لیکن جب یہ آئے ہیں تو الگ تھے، اور جب یہ گئے ہیں کچھ دیر کے بعد تو یہ بالکل الگ تھے۔ میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے۔ ایک مشہور دہریہ ابن القوا، اس کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ وہ وجود خدا کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ حج کے موقع پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا بحث کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ یہ جو لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں یہ سب، بس میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں گمراہ لوگ ہیں اور یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ امام نے اس سے ایک سادہ سا سوال کیا، بالکل سمپل سا سوال کیا۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیا تم اس بات سے ایگری کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے دو ہی آپشن ہے کہ یہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو امام نے کہا ٹھیک، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، قبر میں سوال ہوگا، اور اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے جنت ہے، جہنم ہے، یا یہ کہ بہرحال ایٹرنل پنشمنٹ ہے، یا یہ کہ ایٹرنل ریوارڈ ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو امام نے کہا دو صورتیں ہیں، یا یہ کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، یا یہ کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ صحیح ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے، تم بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے، مرنے کے بعد میں نقصان کس کو ہوا، فائدہ کس کو ہوا؟ اس نے خود کہا کہ نہ نقصان کسی کو ہوا، نہ فائدہ کسی کو، اس لیے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ ہے ہی نہیں، نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ جنت کا مسئلہ ہوگا، نہ جہنم کا مسئلہ ہوگا، تو جب اللہ ہے ہی نہیں تو پھر نہ کوئی جنت میں جائے گا، نہ جہنم میں جائے گا، ہم سب برابر ہو جائیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک، تم اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہو یا اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، تم اپنے اعتبار سے انجوائمنٹ کر رہے ہو یا اپنے اعتبار سے انجوائمنٹ کر رہے ہیں، تم شراب پی کے خوش ہو رہے ہو یا جوس پی کے خوش ہو رہے ہیں، میں اپنے الفاظ میں باتیں کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ صحیح نکلا تو موت کے بعد کوئی گھاٹے میں نہیں رہے گا، کوئی پچھتائے گا نہیں، لیکن اگر جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ سچ نکلا، جو کچھ امت مسلمہ کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد قبر میں سوال ہوگا، جب انسان اس دنیا سے مرے گا اور جائے گا اس دنیا میں، اور پھر اس کے بعد میں یا ابدی خوش بختی ہوگی یا پھر ابدی بدبختی ہوگی، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں خلد بری میں رہے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے شعلوں کے درمیان رہے گا، جو کچھ یہ کہتے ہیں اگر وہ صحیح ہوا تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا جو کچھ مسلمان کہتے ہیں یا اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے تو موت کے بعد گھاٹے میں کوئی نہیں رہے گا، لیکن اگر اللہ ہے تو جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ پھنس جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو پھنس جائیں گے تو ان کو پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی آپشن ان کے سامنے نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی زندگی بس ایک ہی فرسٹ اینڈ لاسٹ آپشن ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کردار تھا۔ جیسا کہ ہم لوگ شروع میں گفتگو کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کہ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ وجود خدا سے انحراف کی دلیل کیا ہے، لوگ کیوں وجود خدا سے منحرف ہو رہے ہیں۔ ایک وجہ تو ہم نے یہ ڈسکس کی کہ دین کے بارے میں غلط تصور، اور دوسری وجہ حقیقت میں یہ ہے کہ دینداروں کا کردار۔ آپ کال لے لیں۔ جی کال لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، کون صاحب، کہاں سے؟ I would like to ask you a question. Is your question channel? Can you repeat your question? Yes, we are here to reply your questions. What do you answer anything? Right. I wanted to ask that I've got a baby who doesn't sleep at night. She's always like twisting, turning, and doesn't hardly sleep during the day as well. Can anything be affecting her? Well, I think this question is not pertaining to the program we're conducting. You better give this question to other programs.
تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اینی ویری وقت بہت تھوڑا ہے, جی آپ ذرا اس کو ریپ اپ کریں چونکہ ہم بالکل اپنے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. جی 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 جی. اور دوسرا جو مین سبب ہے دین سے انحراف کا, وہ خود دینداروں کا کردار ہے. اور دینداروں میں ہم نے ذکر کیا کرسچینٹی کا اور چرچ کے رویے کا, اور فی الحال جو مسئلہ ہے امت مسلمہ کے سامنے, جی جی, وہ جو طالبان کا کردار ہے, آئیسس کا کردار ہے, یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو خدا سے دور کر رہی ہے. اے کاش یہ لوگ اس مسئلے کو سمجھ پاتے. یہ لوگ اگر نہیں سمجھ پا رہے, اے کاش امت مسلمہ اس مسئلے کو سمجھ کر اور ان کو فلی ڈس اون کر دیتی کہ یہ جو طالبان کر رہے ہیں, جو لوگوں کا خون بہا رہے ہیں دین کے نام پہ, اللہ اکبر کی صداؤں کی گونج میں جو مسلمانوں کا, بے گناہوں کا, بے خطا انسانوں کا, خواہ وہ عیسائی ہوں, خواہ وہ شیعہ ہوں, خواہ وہ کسی بھی مذہب مسلک, ان کا خون بہا رہے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ حقیقت میں دین کو نقصان ہو رہا ہے. لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جو جنرل پبلک ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ کس مسلک کے لوگ ہیں. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کر رہے ہیں, اللہ کر رہے ہیں, تو وہ اسلام سے بیزار ہوتے ہیں اور اللہ سے بیزار ہوتے ہیں. اور قبلہ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناگوں مصروفیات میں سے آج وقت نکالا, اس پروگرام میں تشریف لائے اور نہایت ہی قیمتی گفتگو اپنے فرمائی اور ہمارے سننے والوں کو شرف یاب کیا. اور جو بات آپ نے کی اس کا کرکس یہ ہے کہ قرآن توحید سمجھنے کے لیے تھیوری ہے, اور اگر کسی نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ توحید کیا ہے تو وہ کردار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد کوفہ سے لے کے 21 رمضان سے لے کے بلکہ 18 رمضان سے لے کے عصر عاشور تک اگر توحید کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے کسی مسلمان نے تو وہ ضرور دیکھے. سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ارشاد جب سجدہ یعنی حالت سجدہ میں کہتے ہیں کشت برب الکعبہ, وہ سنیں. اور اس کے بعد جناب سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدہ جو انہوں نے عصر عاشور میں کیا اس کو دیکھ لیں تو انسان کو بشریت کی بھی سمجھ آ جائے گی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تصور توحید کی بھی سمجھ آ جائے گی. اسی نقطے کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا اور دعا کروں گا کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.